الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا دوسرا رکن نماز۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ یعنی نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ نماز اسلام کے نظام عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ خالصاً حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے جو صرف رب العزت کی بندگی کے لیے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ تاکہ تو اس میں مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہو، کوئی دوسری غرض نہ ہو، اسی طرح ریا کا دخل نہ ہو، یا یہ معنی ہے کہ تو میری نماز قائم رکھ تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اعظم فرائض نماز ہے، وہ سب سے بڑا جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اپنی مشہور زمانہ کتاب بحار شریعت میں فرماتے ہیں ایمان و تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کی اہمیت سے مالا مال ہے۔ جا بجا اس کی تاکید آئی اور اس کے ترکین پر وعید فرمائی۔ جو نماز کو ترک کر دے اس کے بارے میں کافی وعیدیں قرآن اور احادیث میں موجود ہیں۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہم کو نماز ترک کرنے سے بچائے۔ نماز اور اس کی فضیلت۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، پارہ 2 سورۃ بقرہ۔ نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ادب سے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، پارہ 1 سورۃ بقرہ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ ایک اور مقام پر
ارشاد فرمایا، پارہ 5 سورۃ نساء، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں پارہ 6 میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ یہ وقت جو مناسب وقت ہے، وقت کے مطابق نماز فرض کی گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کے تحت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد مفتی قاسم فرماتے ہیں، اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسی طرح وضو کرے اور پھر مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز میں ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں
اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز اور مسلمانوں کا حال۔ یاد رہے کہ اس خطاب میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ تحریم میں، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن تم آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ افسوس فی زمانہ نماز کے معاملے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گھر والے نمازیں چھوڑ دیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں، خود کی نمازیں ضائع ہو جائیں، انہیں اس کی فکر نہیں، اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر انہیں آخرت، حساب اور عذاب سے ڈرائے، انہیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور نہ صرف خود نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے اور اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کے ذمہ دار ہو، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور انہیں بھی۔ تو روزی کے غم میں نہ پڑ بلکہ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرتا ہے، اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایمان کی نشانی۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز ایمان کی نشانی ہے، جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کیا اور اس کی حدود کی حفاظت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا، ایک شخص اسلام کی حالت میں برا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی نمازیں کامل نہیں ہوتی۔ عرض کی گئی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، نہ تو وہ نماز کے رکوع و سجود کو کامل ادا کرتا ہے اور نہ ہی نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ اے لوگو، اپنے گناہوں کے سبب لگائی ہوئی آگ کی طرف اٹھو اور نماز کے ذریعے اسے بجھا دو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، یعنی ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔
نماز میں شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی مکمل وضاحت، اس کی شرائط، اس کے فرائض، واجبات، سنن اور مواد کے مکروہات وغیرہ فقہا کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے لیکچر میں ہم ان تمام علم کے بارے میں، نماز کے سے جو بھی سوال جواب ہوں گے، جو احکامات ہیں ان کے، وہ سب اپنی آنے والی کلاسوں میں بھی آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، تمام دیکھنے والوں کو، ہماری پوری ٹیم کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت مقررہ پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہے تو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے 2 نمازیں قضا ہیں، اس کو پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زائد دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔